اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ حکمت علی میں حکمت شمارہ 93 نہج البلاغہ سے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا ہے: لا یقولن احدکم اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ لأنہ لیس احد الا وہو مشتمل علی فتنۃ ولکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن فإن اللہ سبحانہ یقول وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ لِيَتَبَيَّنَ السَّاخِطُ لِرِزْقِهِ وَالرَّاضِي بِقِسْمِهِ وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَلَكِنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتِي بِهَا يستحق الثواب والعقاب لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الأناث وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انسلام الحال۔ اس قول گرامی میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ایک اہم انسانی زندگی کا پہلو ذکر فرما رہے ہیں، جس کا عنوان اس حکمت کے اندر افتنان یا فتنہ ہے، اور حکمت اس عمل کی، افتنان کی، فتنے کی حکمت و فلسفہ بیان فرما رہے ہیں کہ کیوں انسان کو اللہ کی طرف سے مبتلا کیا جاتا ہے افتنان میں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہ کہے اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ، اے اللہ میں تجھ سے فتنے اور آزمائش کی پناہ مانگتا ہوں، فتنوں سے محفوظ رہنے کی آرزو کرتا ہوں کہ مجھے فتنوں میں مبتلا نہ فرما۔ یہ مت کہو، ایسی تمنا و ایسی دعا اور ایسی آرزو اللہ کی ذات سے مت کرو۔ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فِتْنَةٍ، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص مستثنا نہیں ہے فتنہ سے، کوئی ایسا فرد نہیں ہے جسے خدا نے فتنہ میں مبتلا نہ کرنا ہو اور فتنہ کی زد میں نہ ہو۔ اگر تم نے پناہ مانگنی ہے تو فتنوں سے پناہ مت مانگو، بلکہ فتنے کے نقصانات سے اور فتنے کے حرج سے پناہ مانگو۔ فتنے کے جو اثرات ہیں، مضلات ہیں، گمراہیاں ہیں اور فساد ہے فتنے کا، اس سے پناہ مانگو، نہ فتنہ سے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارے اموال و تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، انہیں اللہ نے تمہارے افتنان کے لیے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے۔ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ لِيَتَبَيَّنَ السَّاخِطُ لِرِزْقِهِ وَالرَّاضِي بِقِسْمِهِ، اور حکمت یہ ہے فتنہ کی کہ اللہ نے اختبار کرنا ہے،
یہ جاننا ہے کہ کون خداوند تبارک و تعالیٰ کے اس نظام پر راضی ہے اور کون معترض ہے۔ وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور یہ ذات جو انسان کو آزماتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون اللہ کے نظام پہ راضی ہے اور کون ناراض ہے، وہ معترض، وہ ذات انسانوں کے نفوس سے انسانوں سے زیادہ آگاہ ہے، عالم ہے۔ ولیکن اب کیوں ضرورت پڑتی ہے ذات علیم کو انسانوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے اور اختبار کے لیے؟ وہ اس لیے کہ ولیکن لتظہر الافعال التی بہا یستحق الثواب والعقاب، تاکہ انسان سے وہ اعمال نمایاں ہوں، سرزد ہوں، ظہور کریں جن کی بنا پر انسان ثواب و عقاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لأن بعضهم يحب الذکور ویکرہ الاناث، چونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ سے نرینہ اولاد مانگتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور بیٹیوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، اظہار ناراحتی کرتے ہیں۔ وبعضهم یحب تثمیر المال، اور بعض ایسے ہیں جو اپنے مال میں اضافہ مانگتے ہیں اللہ سے۔ ویکرہ انسلام الحال، اور اپنی بدحالی، مالی بدحالی کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس وجہ سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک ضابطہ و قانون رکھا ہے، ایک سنت خدا ہے، افتنان، کہ دراصل یہ حکمت امیر المومنین سنت الہی کی تفسیر ہے اور تعویل ہے اس کی، اور اس کی حکمت و فلسفہ ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک عام قانون کے مطابق انسان کے لیے آزمائش، ابتلا، امتحان و افتنان کو ذکر فرمایا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ دو طرح کا امتحان یا دو طرح کی آزمائش کا ذکر زیادہ ہے قرآن کریم میں۔ ایک ابتلا ہے اور دوسرا افتنان۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ہیں، جیسے سورہ عنکبوت میں وغیرہ، سورہ عنکبوت میں ہے کہ کوئی انسان یہ گمان نہ کرے کہ ہم نے اسے خلق کر کے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اور خصوصاً اہل ایمان اس توہم سے، غلط فہمی سے باہر آ جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ سورہ عنکبوت میں آیات 3 میں آغاز سورہ عنکبوت اسی مضمون سے ہے۔ احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں؟ پہلی آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اس سورہ مبارکہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، احسب الناس، یہ سوچتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں، ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں، آزاد رہیں،
اپنے حال پہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، جو چاہیں کرتے رہیں۔ ان یقولوا آمنا، اس صورت میں کہ جب وہ ایمان کا اظہار کریں، اپنی زبانوں پر اظہار ایمان و اقرار ایمان کریں اور اپنے مومن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوں، اس صورت میں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ دعویٰ ایمان کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جبکہ ہم نے ان سے پہلے سب کا افتنان کیا ہے، سب کو آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ اس لیے ڈالا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ سچے اور جھوٹے معلوم ہو جائیں۔ سچے اور جھوٹے الگ کرنے کے لیے صادقین و کاذبین جو مخلوط ہیں افتنان سے پہلے، چونکہ سب سچے بھی کہتے ہیں آمنا و جھوٹے بھی کہتے ہیں آمنا، اس لحاظ سے زبانی دعووں میں دونوں شریک ہیں، ایک جیسے ہیں، دونوں ایک طرح کا دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن یہ زبانی دعویٰ رکھنے والے کچھ سچے ہیں اور کچھ جھوٹے ہیں۔ اگر آزمائش کے بغیر انہیں کہہ دیا جائے یہ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں، تو جنہیں جھوٹا کہا جائے گا وہ معترض ہوں گے کہ ہمیں کس بنا پر ہمیں جھوٹ سے متہم کیا جا رہا ہے اور ہم جیسے دوسرے جو مدعی ہیں انہیں سچا سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے لیے آزمائش ہوگی، آمنا کے بعد مومن ایمان کا اظہار کرنے کے بعد آزمائشوں میں ڈالے جائیں گے، تاکہ سچے مومن اس دعوی ایمان میں سچے اور جھوٹے جدا ہو جائیں، معلوم ہو جائیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی فراوان آیات ہیں جن میں انسان کے افتنان کا ذکر آیا ہے۔ بعض جگہ خاص شخصیات کا افتنان ہے اور بعض جگہ پر عمومیت کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اور اسی طرح فتنہ کا استعمال قرآن کریم میں دنگا و فساد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور بعض لوگوں کو فتنہ گر و فتنہ باز اور فتنہ ساز متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آزمائش کے لیے لفظ ابتلا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں جن میں تمام انسانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ آپ کو مبتلا کیا جائے گا، ابتلا آپ کی ہوگی۔ ابتلا یعنی آزمائش ہوگی۔ افتنان بھی آزمائش ہے اور ابتلا بھی آزمائش ہے، لیکن دونوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ اصل آزمائش ہونے میں، امتحان ہونے میں شریک ہیں دونوں، لیکن آزمائش کی خصوصیات کے لحاظ سے دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ افتنان اس آزمائش کو کہتے ہیں جس میں کسی شے کی حقیقت کھولی جائے، واضح کی جائے، نمایاں کی جائے اور اس میں سے ملاوٹ کو الگ کر دیا جائے۔ جب مخلوط ہو جائیں، اصل اور نقلی چیزیں آپس میں مل جائیں، کھوٹے چیزیں اور کھری چیزیں آپس میں مخلوط ہو جائیں، خالص اور ناخالص مل جائیں آپس میں، کہ ہوتا ہے بہت ساری اشیاء انسان استعمال میں لاتا ہے جن میں خالص اور ناخالص آپس میں کسی بھی وجہ سے مل جاتے ہیں، یا خود نیتاً ارادتاً خالص کے اندر ناخالص ملا دیتے ہیں کہ قیمت بڑھانے کے لیے یا مقدار بڑھانے کے لیے، جیسے دودھ میں پانی ڈال دیتے ہیں، غلات میں باقی مواد شامل کر دیتے ہیں۔
بعض اوقات ناخواستہ طور پر یہ ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، اور غیر ارادی طور پر انسان سے خالص کے اندر ناخالص مل جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے۔ اگر خالص ناخالص مخلوط ہو جائیں اور انہیں اپنے حال میں چھوڑ دیا جائے اپنے حال پر، تو ناخالص خالص کے ساتھ ملنے سے خالص نہیں ہوتا، یہ قانون ہے۔ منفی اور مثبت جب آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو نتیجہ مثبت کے حق میں نہیں ہوتا، ہمیشہ نتیجہ منفی جز کے حق میں ہوتا ہے۔ جہاں پر فاسد اور صالح دو قسم کے طبقات جمع ہو جائیں تو نتیجہ ہمیشہ فاسد طبقات کے حق میں ہوتا ہے، ایک قانون ہے نتیجے کا۔ علمی نتائج ہوں تو بھی، عملی نتائج ہوں تو بھی، طبیعی ہوں تو بھی، ارادی ہوں تو بھی، نتائج ہمیشہ فاسد رکن اور فاسد جز کے تابع ہوتے ہیں۔ نتائج مثبت حصہ بے شک ایک حصہ مثبت ہو، وہ نتیجے کو اپنے حق میں نہیں تبدیل کر سکتا، مثبت جز۔ جب تک دونوں جز یا سارے اجزاء مثبت نہ ہوں نتیجہ مثبت نہیں ہوتا۔ اہل منطق نے بھی اسی کے مطابق قانون بنایا ہے کہ نتیجہ ہمیشہ اخص مقدمات کے تابع ہوتا ہے، اخص سین کے ساتھ، خست سے، پستی کے ساتھ۔ یعنی ایک مقدمہ، ایک قضیہ قیاس میں یقینی ہو اور ایک غیر یقینی، تو نتیجہ غیر یقینی سمجھا جاتا ہے، چونکہ نتیجہ اخص سے مقدمات کے تابع ہوتا ہے۔ اور یہ عملاً بھی ایسا ہی ہے، جہاں بھی کسی چیز کی ترکیب میں دو جز ہوں یا دو سے زیادہ اجزاء، اور کچھ صاف ہوں، خالص ہوں، اور کچھ ناخالص، مجموعہ ناخالص ہوگا، مرکب ناخالص ہوگا۔ مثلاً کسی ماحول کے اندر اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، برے لوگ بھی رہتے ہیں، تو نتیجہ برا ہی نکلے گا اس کا، بے شک اچھے بھی رہتے ہیں وہاں پر، چونکہ نتیجہ ہمیشہ ضعیف جز کے مطابقت رکھتا ہے، ضعیف جز کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، چونکہ نتیجہ فرزند ہوتا ہے، نتیجہ اولاد کی حیثیت رکھتا ہے اجزاء کے لیے۔ اگر ماں باپ میں ایک فاسد ہو اور ایک سالم، بچہ فاسد پیدا ہوتا ہے، سالم نہیں ہوتا۔ ماں باپ میں سے ایک مریض ہو اور ایک صحت مند، بچہ مریض پیدا ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے تولید کا، نتیجے کا اور ترکیب کا۔ اگر انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے خالص و ناخالص کو، تو ناخالصی سب کے اندر سرایت کر کے ناخالص حاوی ہو جائے گا، غالب آ جائے گا، اور خلوص سب کا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے لازمی ہے ان کو الگ کرنا اور بار بار الگ کرنا، چونکہ بار بار مل جاتے ہیں، آپس میں مخلوط ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ دائماً ایک کوشش ان کے اس عمل کی ہو جس میں ان کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جائے۔ عربی زبان میں اس عمل کو افتنان کہتے ہیں، فتنہ۔ ایسی چیزیں جو مخلوط ہوں اور عام معمولی تدبیر سے جدا نہ ہوں، جیسے گندم کے اندر مٹی مل جاتی ہے، ریت مل جاتی ہے، سنگریزے مل جاتے ہیں، انہیں معمولی تدبیر سے الگ کیا جا سکتا ہے، چونکہ مخلوط ہو کر بھی وجود ان کا الگ الگ ہے۔ دانہ مٹی نہیں بنا اور مٹی نے دانے کی شکل اختیار نہیں کی، مخلوط ہیں لیکن اس طرح سے مخلوط نہیں ہیں کہ مٹی دانے کے ذات کے اندر چلی گئی ہو، دھنس گئی ہو، گھس گئی ہو، اور دانہ مٹی کے اندر اس طرح سے مخلوط ہو جائے کہ اب مٹی اور دانے میں تمیز نہ ہو سکے، پھر بھی الگ ہے۔ جب انسان نگاہ ڈالتا ہے تو دانے کو مٹی سے جدا ہی گمان کرتا ہے۔ یا بعض اوقات کوئی اور ایسی جسمانی چیزیں آپس میں مخلوط ہو جاتی ہیں
مل جاتی ہیں آپس میں، انہیں آسانی سے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں جو مل گئی ہیں آپس میں، اور انہیں جدا بھی کر سکتے ہیں۔ خاص تدبیر کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی اہتمام کی حاجت نہیں ہوتی۔ جیسے جانور آپس میں مخلوط ہو جائیں، یا بعض اشیاء آپس میں مل جائیں، کتابیں مخلوط ہو جائیں، لباس مخلوط ہو جائے، بعض کا لباس دوسرے بعض کے لباس کے اندر مخلوط ہو جائے، تو پھر بھی قابل شناخت ہے، آسانی سے جدا کیا جا سکتا ہے، افتنان کی ضرورت نہیں ہے۔ افتنان کے بغیر نگاہ کافی ہے، ایک عملی جوارحی حرکت کافی ہے اس مخلوط کو، اختلاط کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے، یا ان اجزاء کو جدا کرنے کے لیے۔ یا انسان آپس میں مخلوط ہو جائیں، انہیں بھی خاص تدبیر نہیں، مثلا بعض قوموں کے لوگ بعض دوسری قوموں کے اندر مخلوط ہو جائیں تو قومیت کی بنیاد پر انہیں پہچاننا اور الگ کرنا مشکل نہیں ہے، افتنان نہیں چاہیے ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے سے جب جدا کرنا، یا ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں سے متفاوت جب مخلوط ہو جائیں تو ان کا تفاوت، ان کا اختلاف سمجھنا مشکل نہیں ہے، آسانی سے نگاہ سے انسان ایک نظر سے سمجھ سکتا ہے۔ فراوان چیزیں ہیں جو روزمرہ مخلوط ہوتی ہیں اور انسانوں نے کسی تدبیر کے بغیر ایک معمولی اقدام سے یا نگاہ سے ہی انہیں الگ کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جب مخلوط ہو جائیں آپس میں، ان کے لیے تدبیر اختیار کرنا پڑتی ہے، اور پیچیدہ تدبیر، معمولی تدبیر سے جدا نہیں ہوتے۔ جیسے دودھ میں اگر پانی مل جائے، نگاہ سے الگ نہیں ہوتا، ہاتھ سے الگ نہیں ہوتا، اس کے لیے تدبیر کی ضرورت ہے کہ اب دودھ کو گرم کیا جائے، ابالا جائے تاکہ پانی بخار بن کے متصاعد ہو کر نکل جائے اور دودھ الگ رہ جائے۔ اس طرح کی بھی ترکیب فراوان ہے کہ جب مائعات آپس میں مخلوط ہو جاتے ہیں، اس طرح سے مخلوط ہو جائیں کہ ایک دوسرے کے تانے بانے میں سرایت کر جائیں۔ جب دانے آپس میں مخلوط ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے تانے بانے میں نہیں گھستے، ایک دوسرے کے جوار میں مجاورت میں رہتے ہیں۔ کپڑے جب آپس میں مخلوط ہو جائیں تو ایک کپڑا دوسرے کپڑے کے تانے بانے میں نہیں گھستا، بلکہ اس کے جوار میں، پڑوس میں رہتا ہے۔ لیکن مائعات عموماً اس طرح سے ایک دوسرے میں گل مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے تانے بانے میں شریک ہو جاتے ہیں، انہیں تدبیر سے جدا کیا جاتا ہے، اور تدبیر اس کی یہ ہے کہ اسے ابالا جائے، گرم کیا جائے تاکہ پانی تبخیر کے عمل کے ذریعے ختم ہو جائے اور دودھ الگ ہو جائے۔ سادہ طریقہ، عام طریقہ جو دودھ اور پانی کو خالص کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دھاتیں دو طرح کی شکل میں ہوتی ہیں، بعض اوقات ٹھوس شکل میں ہوتی ہیں، بعض اوقات پگھلی ہوئی ہوتی ہیں، مائع بن جاتی ہیں، سیال۔ دھاتوں کا اختلاط بھی مائع حالت میں ہوتا ہے، سیالیت کی صورت میں۔ ٹھوس دھات کسی ٹھوس دھات میں مخلوط نہیں ہوتی، مثلا لوہا اور تانبا اگر ٹھوس حالت میں ہو تو یہ مخلوط نہیں ہوتے ایک دوسرے سے، اگر ہو بھی جائیں تو آسانی سے الگ کیے جا سکتے ہیں، نگاہ سے ان میں فرق ڈالا جا سکتا ہے اور انہیں ایک دوسرے سے متمایز کر سکتے ہیں۔ اگر یہی دھاتیں پگھل جائیں، لوہا پگھلا دیا جائے و تانبا پگھلا دیا جائے اور پگھلا کے ان کو آپس میں ملا دیا جائے، مخلوط کر دیا جائے، اس صورت میں انسان اس ناخالصی کو نگاہ سے نہیں سمجھ سکتا کہ تانبا کہاں ہے اور لوہا کہاں ہے، چونکہ ایک دوسرے کے تانے بانے میں سرایت کر گئے ہیں، ایک دوسرے کی ترکیب کا حصہ بن گئے ہیں۔
ہر جز دوسرے جز کے اندر چلا گیا ہے، نہ اس کے مجاورت میں ہے۔ وہ بعض دھاتیں ہیں جو اس طرح سے مخلوط کر دی جاتی ہیں، عمدن کر دی جاتی ہیں، بعض نہیں کی جاتی، بعض کر دی جاتی ہیں۔ مثلا صنعتی استعمال جن دھاتوں کا ہوتا ہے اور صنعت میں جن کو شکل دی جاتی ہے، بنایا جاتا ہے، وہاں یہ کام لوگ مفادات کی خاطر اور لالچ میں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان امور کو مخلوط کر دیتے ہیں۔ ناخالص فولاد، ناخالص لوہا، ناخالص تانبا، ناخالص باقی دھاتیں بازار بھرے ہوئے ہیں ان سے۔ ان میں عموماً ناخالصی دور نہیں کرتے، بلکہ شاید ہی کبھی کسی نے لوہے کو خالص بنانے کے لیے کوئی تدبیر کی ہو۔ راستہ ہے، تدبیر ہے، اسے بھی دوبارہ ابالا جائے اور ابال کر لوہے کا سیال مادہ الگ کر دیا جائے اور باقی دھات کو الگ کر دیا جائے، لیکن اس کی ضرورت نہیں سمجھتے چونکہ اتنا قیمتی نہیں ہے، اور اس کے بجائے اگر دیگر دھاتیں جو قیمت رکھتی ہیں جیسے سونا ہے کہ عموماً اسے بھی عمدن مخلوط کیا جاتا ہے، اور اختلاط اس طرح سے کہ سونے کو پگھلا کے اس کے اندر دوسری چیزیں اس کی ہم شکل و ہم رنگ چیزیں سونے کے اندر پگھلا کے شامل کر دی جاتی ہیں، اور یہ دھات ناخالص ہو جاتی ہے۔ اس ناخالصی کو دور کرنے کے لیے سونے کو دوبارہ پگھلایا جاتا ہے۔ ناخالص بھی سیال حالت میں ہوتا ہے، نرم حالت میں، اور جب ناخالص ہو جائے اسے خالص بنانے کے لیے سونے کو پھر پگھلایا جاتا ہے، آگ پہ رکھا جاتا ہے۔ بعض دھاتیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو کم درجہ حرارت پہ ابل جاتی ہیں، پگھل جاتی ہیں، اور بعض دھاتیں ایسی ہیں ان کے اندر ایسی صلابت یا ترکیب اس نوعیت کی ہے کہ وہ ایک بالا درجہ حرارت میں جا کر ابلتی ہیں اور پگھلتی ہیں۔ سونا ان دھاتوں میں سے ہے جسے بالا تر درجے کی ضرورت ہے، حرارت کی، آگ کی، دیر تک آگ روشن رہی اور زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ آگ اس کو ملے تو پگھلتا ہے۔ لوہا کم درجہ حرارت پہ پگھل جاتا ہے، لیکن سونا زیادہ درجہ حرارت پہ جا کر پگھلتا ہے۔ یہ درجہ حرارت ایجاد کرنا اور اس میں سونے کو ڈالنا اور اس کو پگھلانا اور پگھلا کے ناخالصی الگ کرنا، خالص چیز کو الگ کر دینا، خالص سونا، اسے عرب اپنی زبان میں افتنان کہتے ہیں۔ یہ فتن ہے۔ فتن یعنی دھات، مخلوط دھات کو پگھلا کر اس کو حرارت دے کر اس کو مائع و سیال بنا کر اس سے ناخالصی کو ہٹا دینا، دور کر دینا۔ یہ اصل اصطلاح ہے بحسب لغت، کہ لغت میں فتنہ دھاتوں کے لیے ہے، یعنی ناخالص دھاتوں کو ابالنا، پگھلانا، حرارت دینا اور بالا ترین درجہ حرارت میں رکھ کر ان کی ٹھوس شکل کو ختم کر کے مائع بنا کر پھر انہیں نتارنا اور ان میں سے ناخالص شے کو خالص سے الگ کرنا۔ یہی اصطلاح قرآن کریم نے انسان کے لیے ذکر کی ہے، ابتلاء انسان کے لیے۔ انسانوں کے اندر بھی خالص و ناخالص عموماً مخلوط ہو جاتے ہیں، یہ اختلاط عام ہے اور کثرت سے یہ اختلاط پیدا ہوتا ہے انسانوں میں۔ دھاتیں کم آپس میں مخلوط ہوتی ہیں، خود نہیں ہوتی، خود بخود نہیں ہوتی، اس میں بھی انسان کا عمل دخل ہوتا ہے دھاتوں کو آپس میں مخلوط کرنے کا، ورنہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر ان دھاتوں کو معدنی شکل میں پیدا کیا ہے، اور ہزاروں لاکھوں سال یہ دھاتیں زمین کے نیچے بنتی بھی ہیں اور محفوظ بھی رہتی ہیں، لیکن آپس میں مخلوط نہیں ہوتی، اختلاط نہیں ہوتا ان کا۔ مثلا جہاں سونے کی کان ہے تو سونا ہی ہے اس کے اندر، جہاں لوہے کی کان ہے تو لوہا ہی ہے اس کے اندر،
آپس میں مخلوط حالت میں زمین کے اندر نہیں ہیں. البتہ زمینی دیگر مواد ان کے اندر مخلوط ہوتا ہے، مثلا مٹی اس کے اندر مخلوط ہو جاتی ہے، یہ زمین کے دیگر اجزاء جنہیں صنعتی عمل کے ذریعے سے جدا کر لیا جاتا ہے. جیسے تیل زمین سے نکلتا ہے تو اس کے اندر مٹی بھی شامل ہوتی ہے، اور پھر صنعتی عمل کے ذریعے سے اس مٹی کو تیل سے الگ کر دیا جاتا ہے. انسان کی مداخلت سے دھاتیں آپس میں مخلوط ہو جاتی ہیں. انسان یہ عمل انجام دیتا ہے. اختلاط، مخلوط کرنا، ملاوٹ کرنا، غل و غش انسانی افعال میں سے ہیں. یہ دو کام انسان کرتا ہے، غل و غش، دھوکہ دینا اور ملاوٹ کرنا. خالص کو ناخالص بنانا یہ شیطانی عمل ہے جو انسان انجام دیتا ہے. نفس انسان میں یہ مہارت موجود ہے. اشیاء کو بھی یہی مخلوط کرتا ہے، اور خود انسان بھی اسی طرح سے مخلوط ہو جاتے ہیں. خالص انسان، خالص مومن اور ناخالص انسان آپس میں کسی معاشرے کے اندر، آبادی کے اندر، کسی ماحول کے اندر آپس میں مل کے اور اس طرح سے مخلوط ہو جاتے ہیں کہ پہچانے نہیں جاتے. شناخت آسان نہیں ہوتی کہ ان میں خالص کون ہے اور ناخالص کون ہے. مثلاً فاسق و فاجر اور مومن کسی آبادی میں اس طرح سے آپس میں گھل مل جاتے ہیں، مخلوط ہو جاتے ہیں کہ انسان پہچان نہیں سکتا کہ ان میں مومن کون ہے اور فاسق کون ہے، منافق کون ہے. یہاں پر جو اختلاط پیش آتا ہے ناخالصی، اس کو جدا کرنے کے لیے بھی وہی عمل دہرایا جاتا ہے جو دھاتوں کے لیے دہرایا جاتا ہے یا انجام پاتا ہے. افتنان، آگ بھڑکانا اور اس آگ میں انسانوں کو ڈالنا اور انسانوں کو پگھلانا، شخصیات کو کھولنا، پگھل جائیں یہ شخصیات، اور پھر اس میں معلوم ہو جائے کہ کون خالص ہے اور کون ناخالص ہے، مومن کون ہے اور غیر مومن کون ہے. پس افتنان انسان کے لیے لازمی ہے، انسانی معاشرت کے لیے. اگر نہ ہو افتنان کا عمل، یعنی تخلیص نہ ہو، خالص کرنے کا عمل روک دیا جائے، جس طرح عموماً انسان تمنا کرتے ہیں کہ ہم فتنوں میں نہ پڑیں، ہمیں افتنان نہ کیا جائے، ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کیا جائے، یعنی ہمیں مخلوط ہی رہنے دیا جائے، مومن غیر مومن آپس میں خلط رہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ جب خالص ناخالص کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے تو نتیجہ ناخالص کے حق میں نکلتا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں مخلوط حالت میں، تو مومن بھی منافق ہو جائے گا، مومن بھی فاسق ہو جائے گا، مومن بھی فاجر ہو جائے گا. اگر جھوٹے اور سچے آپس میں مل جائیں، مخلوط ہو جائیں، اور انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، جس طرح دونوں کی یہ آرزو ہے کہ ہمیں فتنہ میں نہ ڈالا جائے، اور اگر فتنہ میں نہ ڈالا جائے تو یہ سچا جھوٹے کے ساتھ، جھوٹا سچے کے ساتھ مخلوط رہے گا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ سچا بھی جھوٹا ہو جائے گا، چونکہ نتیجہ خبیث جوز کے تابع ہوتا ہے، پست اور گھٹیا جوز کے تابع ہوتا ہے مخلوط حالت میں، ترکیب کی حالت میں. انسانی معاشرت میں طبیعی عناصر سے زیادہ یہ ترکیب اثر انداز ہوتی ہے. خالص اور ناخالص عالم طبیعت میں چھ بسا عرصہ لگتا ہے طولانی کہ ایک ناخالص خالص پر اثر انداز ہو کر اسے بھی ناخالص بنا دے، لیکن انسانی معاشرے میں، انسانی ماحول میں یہ عمل سرعت کے ساتھ انجام پاتا ہے، بہت کم وقت کے اندر تیزی کے ساتھ ہوتا ہے. شاید ایک دن لگے یا ایک لمحہ لگے، حتیٰ ایک گھڑی کے اندر
ناخالص خالص پر اثر انداز ہو جاتا ہے، فاسد صالح پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اور کاذب صادق پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ جھوٹا سچے انسان پر اثر انداز ہو کے اسے بھی اپنے جیسا جھوٹا بنا دیتا ہے، اور یہ عمل اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ جس پہ وقت نہیں لگتا، آنن فانن یہ تاثیر انجام پاتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسانی آبادی، انسانی معاشرت، انسانی ماحول میں یہ تلخیص و تخلیص ہمیشہ رہے، یعنی مسلسل رہے، چونکہ مسلسل مخلوط ہو رہے ہیں، سچے اور جھوٹے، مسلسل منافق و مومن مخلوط ہو رہے ہیں آپس میں، پس مسلسل تصفیہ کا عمل بھی ہونا چاہیے تاکہ الگ الگ رہیں۔ اس لیے الگ رہیں کہ وہ اسے فاسد نہ کر سکے اور یہ اپنا راستہ، اپنا سفر طے کر سکے جو خالص ہے، اور ناخالص الگ ہو اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ گمان رکھتے ہیں لوگ کہ وہ زبان سے کہیں ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں افتنان نہ کیا جائے، انہیں فتنہ میں نہ مبتلا کیا جائے، جبکہ ہم نے اس سے پہلے سب کو فتنہ کے ذریعے آزمایا ہے۔ کس لیے آزمایا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ خدا یہ جان لے، اللہ یہ جان لے کہ سچا کون ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ جان لے کہ جھوٹا کون ہے۔ سچے اور جھوٹے الگ الگ ہو جائیں، معلوم ہو جائیں، معین ہو جائیں، مشخص ہو جائیں، ان کے تعین کے لیے افتنان کا عمل لازمی ہے۔ بس یہ گمان اگر رکھتے ہیں کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، یہ غلط گمان ہے، یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں، یہ افتنان حتمی ہے ان کے لیے۔ دوسرا عنوان اسی افتنان کے لیے یا اسی موضوع کے لیے، اسی عمل کے لیے ابتلا ہے۔ ابتلا بھی آزمائش ہے، لیکن مختلف طرز کی آزمائش ہے، نہ اس طرح کی آزمائش کہ جیسے آگ پہ پگھلایا جائے، اسے شدید بحران کا شکار کیا جائے، اسے سختی میں مبتلا کیا جائے تاکہ فتنہ ہو، افتنان ہو، بلکہ ابتلا پائیداری پیدا کرنے کے لیے ہے، پائیداری ایجاد کرنے کے لیے ہے۔ جو چیزیں ناپائیدار ہوتی ہیں، کچھ پائیدار ہوتی ہیں، کچھ ناپائیدار ہوتی ہیں، ابتلا اس آزمائش کو کہتے ہیں جس میں جو پائیدار نہیں ہے وہ بھی پائیدار ہو جائے، جو خام ہے یہ پختہ ہو جائے اور اس کا ضعف برطرف ہو جائے۔ یہ بھی ایک اختبار ہے ناپائیداری و خامی دیکھنے کے لیے، تاکہ اس ابتلا میں اس کی یہ کمزوری دور ہو جائے اس سے۔ اس کے بارے میں متعدد آیات ہیں قرآن کریم کی، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آپ کو کچھ مقدار، بِشَيْءٍ یعنی ایک معمولی حد تک، معمولی مقدار میں آزمائیں گے، خوف میں ڈالیں گے، جو میں ڈالیں گے، اور نقص اموال و ثمرات میں ڈالیں گے، وہ انفس میں مبتلا کریں گے، آپ کا جانی نقص ہوگا، آپ کا مالی نقصان ہوگا، اور آپ کو خوف میں مبتلا کریں گے، کھٹکے آپ کے لیے پیدا کریں گے۔ یہ سب ہم کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آپ کو آزمائش میں ڈالیں گے، ابتلا میں ڈالیں گے۔ کس لیے ڈالیں گے؟ تاکہ صابرین اور اہل جزا یہ معین ہو جائیں، یہ الگ ہو جائیں، اور جن میں صبر نہیں ہے وہ صابر بن جائیں، جن میں استقامت نہیں ہے ان میں استقامت پیدا کرنے کے لیے، مقاومت ایجاد کرنے کے لیے ہم انہیں آزمائیں گے۔ انسانوں کے اندر جو آزمائشیں ہیں ان کی نوعیت
انسان جو آزمائشیں کرتے ہیں اور لیتے ہیں امتحان، یہاں بھی اختبار ہے، لیکن یہاں یہ اختبار ممتحن کے نقص کو برطرف کرنے کے لیے ہے۔ ممتحن کا نقص برطرف نہیں ہوتا، ممتحن جہالت سے باہر آتا ہے۔ امتحان لیتے ہیں، امتحان لینے والے کو معلوم نہیں کہ لائق کون ہے، نالائق کون ہے، محنتی کون ہے، غیر محنتی کون ہے، قابل کون ہے، غیر قابل کون ہے۔ یہ لا علم ہے، بے خبر ہے، اور اس کی لا علمی دور ہوتی ہے امتحان سے۔ امتحان لیتا ہے، مثلا پہلے پڑھاتا ہے، پڑھا کے پھر ان سے امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں ضعیف کون سا ہے، قوی کون سا ہے، اور کون درست سمجھ رہا ہے، کون نہیں سمجھ رہا۔ یہ ممتحن کی مشکل حل کرتا ہے امتحان، ممتحن کی مشکل حل نہیں ہوتی اس سے۔ ایک آزمائش یہ ہے کہ جس میں ممتحن جانتا ہے پہلے سے، اسے معلوم ہے کہ یہ ممتحن جس کا امتحان لیا جا رہا ہے یہ ناقابل ہے، نارسا ہے، خام ہے، یہ ناپختہ ہے، پھر کیوں اس کو امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ پکانے کے لیے، وہی چیز جو اس کے اندر نہیں ہے وہی ایجاد کرنے کے لیے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اختبار ہیں، دونوں اختبار ہیں۔ اختبار یعنی خبرگیری، اس کی حقیقت جاننا، اس کا حال کشف کرنا، معلوم کرنا کہ یہ کس پانی میں ہے، کس درجے میں ہے، کس حالت کے اندر ہے، اس کو اختبار کہتے ہیں، خبر لینا۔ ایک صورت میں ممتحن خبر یہ لیتا ہے کہ مجھے کشف ہو جائے، مجھے علم ہو جائے کہ ان میں قابل و ناقابل کون کون ہیں، اور جہاں ممتحن جانتا ہے قابل و ناقابل کو، پھر انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ جو ناقابل ہیں قابل ہو جائیں، جن کے اندر کمی ہے وہ یہ برطرف ہو جائے، دور ہو جائے ان سے۔ اللہ تعالیٰ کے امتحان اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی لا علمی نعوذ باللہ دور ہو جائے، چونکہ ذات خدا تو ہر چیز سے آگاہ ہے، عالم ہے، ہر ذرے کا ذات حق کو علم ہے، علم الہی سے سب پیدا ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی کارکردگی اللہ کے علم میں ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ما تعملون وما تعلمون، جو جانتے ہو وہ بھی اللہ کو علم ہے، جو کرتے ہو وہ بھی اللہ کو علم ہے، جو سوچتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو پنہان رکھتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو اظہار کرتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ما تعلنون وما تخفون، جو کچھ چھپاتے ہو وہ بھی خدا جانتا ہے، اور جو تم بتا دیتے ہو، اعلان کرتے ہو، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ بس اختبار الہی لا علمی ممتحن کی دور نہیں کرتا، اختبار الہی ممتحن کی کمزوری کو دور کرتا ہے، اس کی کمی کو دور کرتا ہے، اسے ابتلا میں ڈالتا ہے۔ مثلا ایک ممتحن لکھواتا ہے، سوال پوچھتا ہے، جواب لکھواتا ہے، تاکہ ممتحن باخبر ہو جائے کہ یہ لکھنے والا کس پائی میں ہے، کس درجے میں ہے۔ اور ایک دفعہ ممتحن لکھواتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ ناقص ہے، لکھنا نہیں جانتا، پھر بھی اسے لکھاتا ہے، جیسے املا لکھواتا ہے، انشاء لکھواتا ہے، اور اسے بہت ساری الفاظ اس سے تحریریں، عبارتیں لکھواتا ہے، مشق کرواتا ہے، یہ بھی لکھواتا ہے۔ یہ اس لیے لکھواتا ہے کہ اس کو لکھنا آ جائے۔ یہ جو نہیں جانتا ممتحن کے علم میں ہے کہ یہ لکھنا نہیں جانتا، غلط لکھتا ہے، لکھواتا ہے تاکہ جان جائے، تاکہ ممتحن کامل ہو جائے، نقص سے باہر آ جائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امتحان رکھے ہیں انسان کے لیے، ابتلا تکمیل کے لیے ہے، نقص برطرف کرنے کے لیے ہے، کمزوریاں دور کرنے کے لیے ہے، افتنان
کھوٹ ملاوٹ برطرف کرنے کے لیے کہ جہاں پر ملاوٹ آ جائے. ابتلا وہاں ہے جہاں ملاوٹ نہیں آئی بلکہ کمی رہ گئی ہے. مثلا مثال اس کی یوں لیتے ہیں کہ ایک فرد ہے جس نے پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، اور اسی طرح لا علمی امی حالت میں، اسی پیدائشی حالت میں ابھی تک باقی ہے. اس کو سکھانا ہے کچھ، اس امی کو پڑھانا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، لیکن غلط پڑھا ہے. ایک نے کچھ بھی نہیں پڑھا، بالکل کورا ہے. ایک نے پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے. ان دونوں کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، دونوں کا امتحان ہے. جس نے نہیں پڑھا اس کی آزمائش یہ ہے کہ اسے پڑھنا آ جائے. اسے اس طرح سے امتحان لیں گے اس کا کہ یہ نقص اس کا برطرف ہو جائے. جس نے پڑھا ہے لیکن غلط پڑھا ہے، اس کا امتحان اس طرح سے ہوگا کہ اس کی جو غلطی ہے پڑھائی میں وہ غلطی الگ ہو جائے. ایک میں کمی ہے اور ایک میں کچھ چیز اضافہ ہے، غلط ہے، فساد آ گیا ہے اس کے اندر. مثلا ایک شخص ہے جس میں بیماری نہیں ہے، کمزوری ہے، اس کے اندر خون کی کمی ہے، اس کے اندر توانائی نہیں ہے، غذا کی کمی ہے. بیمار نہیں ہے، غذا کی کمی ہے. اس کو بھی آزمائش کی ضرورت ہے. اس طرح سے آزمائش کی ضرورت ہے کہ اس کی غذا اضافہ کی جائے، اسے ابتلا کیا جائے، مبتلا کیا جائے تاکہ غذا کی کمی دور کر لے. اور ایک ایسا ہے اس میں غذا کی کمی نہیں ہے بلکہ غلط چیزوں کی افزائش ہے اس کے اندر، بہتات ہے اس کے اندر. اسے آزمائش میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کے اندر جو فساد ہے یہ دور ہو جائے. جیسے ایک شخص ہے کھاتا نہیں ہے یا اس کو کھانے کو ملا نہیں ہے، اور ایک شخص ہے کھاتا ہے لیکن نسوار کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، نشہ کرتا ہے، پیتا ہے لیکن سگریٹ پیتا ہے، تمباکو پیتا ہے، حقہ پیتا ہے، شراب پیتا ہے. اب یہ دو طرح کے الگ الگ ناقص لوگ ہیں. ایک جس کے اندر ضروری اجزاء نہیں ہیں، ایک وہ ہے جس کے اندر غیر ضروری اجزاء موجود ہیں. جس میں ضروری اجزاء کی کمی ہے اسے ابتلا کیا جاتا ہے، اور جس میں غیر ضروری اجزاء کی اضافہ ہوا ہے اسے افتنان میں ڈالا جاتا ہے، اسے پگھلایا جاتا ہے، فتنہ میں ڈالا جاتا ہے. یہ کبھی ذات کے لحاظ سے ہے، شخصیت میں ہے، اور کبھی انسان کے ماحول میں ہے. جیسے گھر کے اندر فتنہ گھر کے اندر پیدا ہوا، گھر کے اندر فتنہ یعنی گھر میں منافق اب یہاں پر مبتلا یا آلودہ گھرانہ ہے، گھرانے کے اندر آلودگی آ گئی ہے. جھوٹے اور سچے ایک گھر میں اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک ذات میں جھوٹ اور سچ اکٹھا نہیں ہوا، ایک گھر کے اندر جھوٹے اور سچے اکٹھے ہو گئے ہیں. بعض اوقات ایک شخص کے اندر سچ اور جھوٹ اکٹھا ہو جاتا ہے. جھوٹ بھی جانتا ہے، جیسے عموماً تقریریں کرتے ہیں مجالس پڑھنے والے، ان کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، سچ بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی پڑھتے ہیں. ان کو افتنان کی ضرورت ہے تاکہ سچ اور جھوٹ الگ ہو جائے. بعض ایسے ہیں جو ذات کے اندر، ایک شخص کے اندر سچ جھوٹ اکٹھا نہیں ہوا بلکہ ایک ماحول کے اندر، ایک مجموعے کے اندر، ایک بستی کے اندر، آبادی کے اندر، ایک مرکز کے اندر سچے اور جھوٹے اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک حزب کے اندر، ایک گروہ کے اندر، ایک گاؤں کے اندر، ایک شہر کے اندر، ایک ماحول کے اندر جھوٹے اور سچے اکٹھے ہو گئے ہیں. انہیں افتنان کی ضرورت ہے. جہاں جھوٹ نہ آیا ہو لیکن سچ بھی نہ ہو، سچ میں کمی ہے، انسان میں سچائی کی کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے ابتلا ہوگی. لیکن جہاں سچائی بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے، مخلوط ہو گئے ہیں،
اضافی چیز آ گئی ہے، سچائی کے علاوہ سچائی کو آنا چاہیے تھا، سچائی جتنی آئی ہے اس سے زیادہ جھوٹ آ گیا ہے. اس جھوٹ کو نکالنا ہے، اس وجود سے پاک کرنا ہے. پاک کرنے کے لیے افتنان ہے. اور عموماً بحرانوں کو، جنگوں کو اور ایسے امور جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتی، حالات اس طرح کے ہیں، بلوے ہوتے ہیں، بحران ہوتے ہیں، کمی کمزوریاں معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، چوریاں ڈکیتیاں زیادہ ہوتی ہیں، قتل و غارت زیادہ ہوتی ہے، لوگ گمراہی زیادہ پھیلاتے ہیں، اباطیل زیادہ پھیلاتے ہیں، بدعتیں زیادہ ایجاد کرتے ہیں. اس ماحول کو بھی فتنہ کہتے ہیں. جیسے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں فتن تھے، دور فتن تھا. ہر طرف سے امیر المومنین کی حکومت کے خلاف اور امامت کے خلاف شورشیں تھیں، بغاوتیں اور شورشیں اندر سے شروع ہو رہی تھیں. یہ فتنوں کا دور تھا. ان امور کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے، یعنی شورش، بغاوت، جنگ، جدال اور بحران، الجھو، ایسی مقدر فضا جس میں انسان الجھ جائے، پریشان ہو، سمجھ میں نہ آئے، اسے فتنہ کہا جاتا ہے. جیسے آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، مسلمانوں کے لیے بالخصوص افتنان کا زمانہ ہے. ہر طرف فتنے ہیں، یعنی فساد ہیں، جنگ ہے، قتل و غارت ہے، ہر طرف حرب و ضرب کا نظام ہے. ان کو فتنہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ لازمہ ہے فتنے کا. یعنی جب بھی کوئی سختی آتی ہے یا حرارت ایجاد کی جاتی ہے اور خالص ناخالص کرنے کے لیے بالا ترین درجہ حرارت پیدا ہوتا ہے، اس کا لازمہ ہے یہ دھواں، حرارت، تکلیف، مشکلات، یہ اس کا لازمہ ہے. بعض اوقات اصل ملزوم کو کہا جاتا ہے فتنہ، یعنی آزمائش، اور بعض اوقات اس کے لازمہ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جہاں آزمائش ہو وہاں سختی ہے، وہاں مشکلات ہیں، وہاں الجھن ہے، وہاں غبار ہے، وہاں اس طرح کی فضا بنتی ہے آزمائش کے اندر. اس لیے اسے بھی فتنہ ہی کہا جاتا ہے. اور انہی امور کے اندر خالص ناخالص جدا ہوتے ہیں. جیسے ابھی تکفیری فتنہ ہیں جو شیاطین نے شروع کیا ہے، بعض غربی و بعض عربی شیاطین نے مل کر مسلمانوں کے اندر تکفیری فتنہ کھڑا کیا ہے. اب یہ تکفیری فتنہ بھی ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. اس طرح کا کہ ایک ایسا گروہ صفاق پیدا ہوا ہے اور مسلمانوں کے اندر اس نے قتل و غارت شروع کی ہے. اب ان کے مقابلے میں کچھ نے رد عمل دکھانا ہے، کچھ نے ان کے ساتھ ہم نوائی کرنی ہے، کچھ نے لا تعلق ہو جانا ہے، کچھ نے خاموش ہو جانا ہے، کچھ نے ساکت ہو جانا ہے. یہ سب آزمائش میں ہیں. جب یہ گروہ پیدا ہوا تو سب آزمائش میں، جیسے خوارج جب پیدا ہوئے تو تمام امت آزمائش میں تھی، چھوٹے بڑے، صحابہ، فقہا، علماء، مفسرین، طبقات، عورتیں، مرد، سب کے سب آزمائش میں آ گئے. یعنی ایک ایسی فضا، ایک ایسا ماحول الجھن کا پیدا ہوا کہ اب ان کی بصیرتیں، اب ان کی سوچیں، اب ان کے شعور، اب ان کے فیصلے، اب ان کے دل، ان کی ہمتیں ساری معرض آزمائش میں ہیں کہ یہ خالص ہیں یا ناخالص ہیں، یہ صرف زبانی دعوے دار ہیں یا عملاً بھی معتقد ہیں، جن چیزوں کا اظہار کرتے ہیں ان کے اوپر ان کا ایمان ہے اور ان کے لیے اقدام بھی کرنے کے لیے یہ تیار ہیں. بعض اوقات اس اصل ابتلا کو افتنان کہا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کے لوازم، اثرات کو فتنہ کہا جاتا ہے. دونوں درست ہیں، لیکن ایک لازم ہے اور ایک اس کا ملزوم ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فتن کے بارے میں زیادہ مطلب بیان فرمایا ہے. قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں
فتنہ کے متعلق اور افتنان کے متعلق کے بعض موضوعات ذکر کریں گے۔ نہج البلاغہ میں حکمت اول یہ فتنہ کے بارے میں ہے۔ پہلی حکمت امیر المومنین علیہ السلام نے بیان یعنی سید رضی نے اس کو پہلا قرار دیا، نہ کہ امیر المومنین نے پہلی حکمت کے طور پر اسے ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس نے انتخاب ہے مرحومی سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، جنہوں نے یہ حکمتیں اور کلام امیر المومنین اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے۔ پہلی حکمت میں ہے کہ قال علیہ السلام کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا زرع فیحلب، کہ جب فتنے آ جائیں، فتنے کا زمانہ ہو تو تم ابن اللبون بنو، ابن اللبون کا کردار ادا کرو۔ ابن اللبون کیا ہوتا ہے؟ ابن اللبون کی نہ پشت ہوتی ہے کوہان کے اس پہ بیٹھا جا سکے، سواری لی جا سکے، ولا زرع فیحلب، اور نہ ہی اس کا دودھ ہوتا ہے، دودھ دانی ہوتی ہے تاکہ اس سے دودھ پیا جا سکے۔ دونوں چیزوں سے ابن اللبون فارغ ہے۔ ابن اللبون اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں، ناکا کے بچے کو جو نابالغ ہو، ابھی حاملہ بھی نہ ہو اور کم سن ہو، کم سنی کی وجہ سے اس پہ پالان بھی نہ ڈالا جا سکتا ہو، سواری بھی نہ لی جا سکتی ہو، اور اس پہ بوجھ بھی نہ لاد سکتے ہوں، اور حاملہ بھی نہیں ہے، تولید نسل کے بھی قابل نہیں ہے چونکہ کم سن ہے، چھوٹی ہے۔ یہ ناکا اس وجہ سے بچہ بھی نہیں ہے تاکہ دودھ دے، نہ دودھ ہے اس کا اور نہ سواری کے لیے اس کی پیٹھ آمادہ ہے۔ ابن اللبون اس شخص کو کہتے ہیں جو سواری بھی نہ دیتا ہو، دودھ بھی نہ پلاتا ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اب آپ فتنوں میں یہی کردار ادا کرو، نہ فتنوں کو سواری دو اور نہ فتنوں کو دودھ پلاؤ، ابن لبون کی طرح رہو۔ اس سے بعضوں نے غلط مفہوم مراد لیا ہے، اور وہ یہ لیا ہے کہ ابن اللبون یعنی لا تعلق، غیر جانبدار اور گوشہ نشین ہو جاؤ۔ ابن اللبون سے یہ مراد لی ہے انہوں نے، یہ غلط معنی ہے۔ فتنوں سے لا تعلق نہیں رہنا، جیسے ابھی اس حکمت میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اصلا یہ آرزو نہ کرو کہ خدایا میں پناہ مانگتا ہوں فتنوں سے، فتنہ سے۔ فتنہ تو ہے، آزمائش تو ہے، آپ پناہ مانگو اس کی گمراہی سے، اس کے نقصانات سے، اس کے مضلات سے، اس کی لغزشوں سے اور اس کے ضرر سے پناہ مانگو، نہ کہ اصل افتنان سے۔ افتنان ہوگا اور اس افتنان میں تم آزمائے جاؤ گے، اس آزمائش میں اصلی اور نقلی، خالص اور ناخالص الگ ہوں گے، جدا ہوں گے۔ فتنے ہی بتاتے ہیں کہ بابصیرت کون ہے اور بے بصیرت کون ہے، احمق کون ہے۔ اگر فتنے نہ ہوں، جیسے امیر المومنین کے زمانے میں اگر فتنے نہ ہوتے تو کسے معلوم تھا بے بصیرت کون ہے اور بابصیرت کون ہے، بزدل کون ہے، شجاع کون ہے، منافق کون ہے، خوارج کون ہے۔ اگر یہ فتنے نہ ہوتے، یہ خوارج بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان و مقدس مآب ہوتے، یہ سب آئمہ ہوتے، پیشوا ہوتے مسلمانوں کے، بجائے علی کے ان کے پیچھے چلتے سارے اگر یہ فتنے نہ ہوتے۔ فتنوں نے ان مقدس مآب احمقوں کو الگ کر دیا اور جماعت مومنین کو الگ کر دیا۔ اگر یہ فتنے نہ ہوتے، کوفی دنیا کے بہترین، تاریخ کے بہترین مجاہد اور بڑے عظیم مومنین ہوتے، اسوے ہوتے، یہ انبیاء کے بعد ان کا درجہ شمار کیا جاتا، چونکہ علم بھی رکھتے تھے اور اپنے اپنے قوموں کے، قبیلوں کے بڑے سردار بھی تھے، بڑے نامور اور نامآور تھے۔ ان فتنوں نے ان کے چہروں سے نقاب ہٹائی ہے اور پتہ چلا ہے کہ ان میں بے وفا کون ہیں، غدار کون ہیں، غدر کرنے والے کون سے ہیں۔ یہ سب افتنان سے تشخیص پاتا ہے۔ بس فتنے جب ہوں تو آپ دودھ نہ پلاؤ، فتنوں کو فربا نہ کرو، موٹا نہ کرو، خوراک نہ دو فتنوں کو۔ جیسے بعض ہوتے ہیں کہ فتنوں میں کود پڑتے ہیں، بعنوان مقابلہ، فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، مقابلے کے لیے اور زیادہ فتنے کو دودھ پلاتے ہیں، اور بعض فتنوں کو سواری دیتے ہیں،
مثلا جب فتنے کھڑے ہوتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، اہل علم فتنوں کو دودھ پلاتے ہیں اور عوام فتنوں کو سواری دیتے ہیں۔ عوام کے دوش پر فتنہ گر و فتنہ باز فتنوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امیر المومنین ناہی فرما رہے ہیں کہ آپ دودھ پلانے والے اور سواری دینے والے نہ بنو، معاون و مددگار نہ بنو فتنوں کے، بلکہ فتنوں کے اندر اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرو، فتنے کو روشن کرو، آگاہ کرو، بتاؤ لوگوں کو کہ یہ فتنہ ہے، یعنی بصیرت تمہاری فتنے میں کام آئے، خالص بنو فتنوں کے اندر، اور خالص بن کر لوگوں کو گمراہی سے نکالو، فتنے کی مذلت سے نکالو۔ فتنوں کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے مفصل بیان فرمایا ہے، اور جو کتاب بعنوان فتنہ آخر الزمان موجود ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ اسی موضوع کی تفسیر ہے نہج البلاغہ سے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فرامین و خطبے ہیں مفصل، جس میں حضرت نے فتنے کی وضاحت کی ہے، فتنے کی تفسیر فرمائی ہے۔ وہی موضوع باس تھا، اور وہ باس ابھی کتابی شکل میں موجود ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا یقولن احدکم اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ، یہ مت کہو کہ خدایا میں پناہ مانگتا ہوں فتنے سے۔ یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے، یہ سنت الہی کا انکار ہے و فرار ہے، کہ اکثر ہماری دعائیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، خدا کے ساتھ مبارزہ، اللہ کے ساتھ مقابلہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں، جو ہم خود اپنی ثوابدید پر اللہ سے دعا طلب کرتے ہیں، وہ اکثر قانون خدا توڑنے کی تجاویز ہوتی ہیں کہ اے اللہ تو یہ قانون اپنا توڑ دے، یہ سنت اپنی میرے لیے میری وجہ سے یہ ختم کر دے تو۔ اگر یہ کہیں کہ خدایا میں فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، آزمائش سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، مجھے امتحانوں میں نہ ڈالنا، مجھے سخت امتحانوں میں نہ ڈالنا، وہ یہ کیا مشورہ دے رہے ہیں اللہ کو، یہ کیا تجویز پیش کر رہے ہیں کہ اے خدایا تو اپنا قانون معطل کر دے، روک دے، اور میری وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے۔ نادانی ہے، حماقت ہے یہ۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لا یقولن احدکم اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ لأنہ لیس احد الا هو مشتمل علی فتنۃ، اس لیے کہ سب مبتلا ہیں فتنہ میں، فتنہ کی لپیٹ میں سب ہیں، فتنہ کی زد میں سب ہیں، فتنہ حاوی ہے سب کے اوپر، آزمائش کا قانون حکم فرما ہے تمام انسانوں کے اوپر، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے، چونکہ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اسے مقرر فرمایا ہے، اور لازم بھی اگر انسان کو بھی اس کی حکمت معلوم ہو جائے، فتنے کی حکمت و راز و رمز، یہ نہیں کہے گا کہ خدایا فتنہ نہ ہو اور میں فتنہ میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ فتنہ کے اندر اپنی موفقیت کی دعا مانگے گا، اور فتنے کی گمراہیوں سے نجات، اور فتنے کے شر اور فتنے کے فساد سے محفوظ رہنے کی دعا اللہ سے مانگے گا، کہ یہ درست دعا ہے، ورنہ باقی تجاویز ہیں، اور وہ بھی اللہ کے نظام و قانون کے خلاف اللہ کی کو تجاویز ہیں۔ لأنہ لیس احد الا هو مشتمل علی فتنۃ، ہر انسان اللہ کی جانب سے فتنہ میں یعنی آزمائش و ابتلا میں مبتلا ہے۔ ولیکن من استعاذ، جو بھی پناہ مانگتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے، کس چیز کی پناہ مانگے، کس چیز کو اللہ سے طلب کرے، اعوذ، تعویذ بھی اسی اعوذ سے ہے، اعوذ باللہ، اعوذ خدا سے اعوذ طلب کرتے ہیں آپ، اعوذ پناہ کو کہتے ہیں، استعاذہ پناہ مانگنا، تعویذ پناہ کی تدبیر، تعویذ دیں یعنی ایسی چیز دیں جس سے محفوظ ہو جائے انسان، پناہ گاہ مل جائے، پناہ گاہ فراہم کرنا تعویذ ہے۔ تعوذ پناہ گاہ کی تلاش، پناہ گاہ کی جستجو یا پناہ گاہ اختیار کرنا، استعاذہ جستجو پناہ گاہ ہے، اور تعوذ
پناہ اختیار کرنا ہے، پناہ گاہ میں چلے جانا ہے. تعویذ پناہ گاہ فراہم کرنا، پناہ گاہ کا راستہ دکھانا ہے. تعویذ ابھی پناہ گاہیں ہماری کیا ہیں؟ یہ کاغذ کی پرزیاں جو نجومی اور فالگیر اور رمال اور یہ جوہلا جو لکھتے ہیں، اس کو تعویذ بنا دیا ہے. تعویذ اوز ہے، اوز پناہ گاہیں. جس طرح آپ اللہ سے مانگتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ خطرات ہیں، حسد خطرات ہیں، جادو خطرات میں سے ہے. پھونکے مارنا، جادوئی پھونکیں، یہ خطرات میں سے انسان کے لیے. اور اسی طرح ظلمات، تاریکیاں، یہ خطرات میں سے ہیں. اور مخلوق کا شر، شر خلق، جو بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے، دوسری مخلوق کے لیے اس کے اندر شر بھی پایا جاتا ہے. مثلا ہر انسان دوسرے انسان کے لیے شر بھی ہو سکتا ہے. آپ پناہ مانگو شر سے کہ خدایا اس شر سے مجھے محفوظ فرما، شر کو مجھ سے اور مجھے شر سے دور فرما. یہ نہ کہو کہ خدایا شر کا خاتمہ فرما. وہ شر کیسے ختم ہو؟ ختم تو نہیں ہو سکتا. یہ تو قانون خدا میں مداخلت کر رہے ہو آپ. اپنی حفاظت کی دعا مانگو، اپنے لیے پناہ گاہ مانگو، ورنہ شر مخلوق کیسے ختم ہو سکتا ہے جب مخلوق ختم کر دیں. مخلوق ختم کرنا اللہ کا قانون نہیں ہے. مخلوق رہے گی، جب مخلوق ہے تو ان کا شر بھی آپ کے لیے رہے گا. جب ان کا شر آپ کے لیے ہے تو اب آپ کو کیا طلب کرنا چاہیے؟ مخلوق کی موت مانگو یا شر کی موت مانگو، یا اپنے لیے مخلوق و شر، چونکہ جب تک مخلوق ہے شر بھی ہے، آپ اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے پناہ گاہ مانگو. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ خطرہ ہے. خناس کے وسوسے کے شر سے پناہ مانگو. خناس تو نہیں ختم ہوگا، خناس رہے گا. خناس قانون ہے اللہ کا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ مخلوقات ہیں جنہوں نے خناس کا کردار ادا کرنا ہے، وہ یہ خناس رہیں گے. خناس لازمہ ہے اس جہان طبیعت کا. خناس کے بغیر نامکمل ہے یہ جہان. آپ یہ کوشش کرو کہ خناس کی زد میں نہ آؤ. آپ شر خناس سے بلکہ خناس کے وسوسے کے شر سے پناہ مانگو اللہ کی. اگر کسی نے اللہ سے مانگنا ہے تو فتنے کی نابودی نہ مانگے کہ فتنہ ختم ہو جائے، بلکہ فتنے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھے. وَلَكِنَّ مَنِ اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ. فتنے کی گمراہیوں سے بچو آپ، چونکہ فتنے کا ایک پہلو گمراہی ہے، فتنے کا ایک پہلو حیرت ہے، فتنے کا ایک پہلو فساد ہے، ہلاکت ہے. اس سے پناہ مانگو. اگر بصیرت نہ ہوئی تمہاری کہ جیسا ابھی ہے، جتنے فتنے اس وقت حال حاضر میں وقوع پذیر ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں مسلمانوں میں کم ترین بصیرت موجود ہے. بہت کم بصیرت ہے ان کے اندر، چونکہ ان کی آرزو یہ ہے کہ یہ فتنے مر جائیں. فتنے تو رہیں گے جب تک فتنہ گر ہیں، فتنے رہیں گے. آپ اللہ کی پناہ مانگو. اگر فتنوں سے خدا کسی کو پناہ دے تو یوں نہیں ہے کہ پاکستان سے اس کا ویزا نکال کے اس کو امریکہ بلا لے گا اللہ، اور اس طرح اس نے فتنوں سے اسے بچا لیا، یا اسے پاکستان سے اٹھا کے انگلینڈ لے جائیں، لندن لے جائیں اور وہاں اس کو فتنوں سے محفوظ بنا دیا جائے. فتنوں سے پناہ مانگو، فتنوں کے شر و گمراہی سے. اگر خدا نے پناہ گاہ دی، اس پناہ گاہ کا نام ہے بصیرت، بیداری، شعور، آگہی، فہم، تاکہ اسے حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہو رہا ہے.
اور پس پردہ کیا عوامل ہیں، ہو کیا رہا ہے، اور مجھے اس وقت کیا انجام دینا ہے۔ یہ پناہ گاہ ہے اللہ کی۔ اگر خدا کسی کو شعور دے دے، مثلا کسی کو خدا نے خناس کے شر سے بچانا ہے، پناہ گاہ، تو اس کے لیے فولادی پنجرہ تو نہیں اللہ نے بنانا کہ اس پنجرے کے اندر اس کو بند کر کے تالا لگا دو اور خناس کو باہر کھڑا کر دو۔ پناہ گاہ کیا ہے اللہ کی؟ پناہ گاہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا ماحول انسان کو فراہم کر دیتا ہے ہدایت کا، کوئی مربی اس کو دے دیتا ہے، معلم اس کو دے دیتا ہے، اس کے اندر ایک بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، خناس کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ خناس ہے، خناس کے وسوسے کو درک کر لیتا ہے۔ یہ پناہ گاہیں ہیں اللہ کی۔ اوز یہ ہے اللہ کا، یوں نہیں ہے اوز کے کوئی ورد بتا دیں، یہ ورد پڑھتے رہیں آپ خناس سے بچ جائیں گے۔ یہ نجومیوں کا دین ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین قرآن ہے، اور قرآن میں کسی جگہ نہیں کہ یہ آیت بازو پہ باندھ لو، یہ آیت گلے میں لٹکا لو، یہ آیت کمر سے باندھ لو، یہ آیت گھر کے فلاں کونے میں دبا دو، یہ آیت چھت سے لٹکا دو، یہ آیت دروازوں میں دے دو، یہ آیت لکھ کے اتنی دفعہ فریم کرا لو، یہ آیت شادی کے لیے، یہ آیت موت کے لیے۔ اس طرح تو قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے، ایک بھی مورد ایسا نہیں ہے قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہو کہ ان کو اس طرح سے ان آیات کو تعویذ بنا کر اور ان کو لکھ کر آپ ان سے یہ اثرات لو۔ خود یہ آیات پناہ ہیں، ان آیات کے معانی پناہ ہیں، یہ خود پناہ ہے۔ آگہی و شعور جو قرآن دے رہا ہے یہ پناہ ہے انسان کو، انسان اس شعور کی پناہ میں چلا جائے، بصیرت انسان کو حاصل ہو جائے۔ وَلَكِنْ مَنِ اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ، فتنے کی گمراہیوں سے خدا سے پناہ مانگو۔ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو، آگاہ رہو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں تمہارے لیے۔ یہ دونوں تمہیں دیے گئے ہیں، ان کی حکمت کو سمجھو کہ کس لیے دیے گئے ہیں، مال کس لیے ہے اور اولاد کس لیے تمہیں دی گئی ہے۔ اور اس افتنان میں انسان مال و اولاد کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے۔ فتنہ یعنی جس کے ذریعے سے انسان آزمایا گیا ہے، اولاد ذریعہ ہے آزمائش کا اللہ کی جانب سے، اور مال بھی وسیلہ ہے اللہ کی جانب سے انسان کو آزمانے کے لیے۔ مال دیا ہے تاکہ غاصب اور حق شناس مشخص ہو جائیں، خالص اور ناخالص معلوم ہو جائیں، چونکہ مال کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ اگر مال بیچ میں سے ہٹا دیں، سارے مقدس ہیں، سارے ولی اللہ ہیں۔ مال آ کر منافق الگ کرتا ہے، مومن کو الگ کرتا ہے، فاسق کو الگ کرتا ہے، مومن کو الگ کرتا ہے، خائن کو الگ کرتا ہے مال، اور امین کو، امانت دار کو مال بتاتا ہے کہ امین کون ہے، خائن کون ہے۔ اگر مال نہ ہوتا کیسے پتہ چلتا؟ ورنہ تو سارے دعویٰ دار امانت ہیں، سب حامل امانت ہیں، سب مدعی امانت داری ہیں، سب کی کمر خم ہو رہی ہے بوجھ امانت سے۔ مال بتاتے ہیں کہ خائن ہیں۔ یہ افتنان ہے، یہ آزمائش ہے کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کے لیے، خالص اور ناخالص کو الگ کرنے کے لیے، منافق اور مومن کو جدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح اولاد بھی یہی ہے، ذریعہ ہے افتنان کا۔ اولاد بھی یہ پرکھنے کے لیے ہے کہ خالص کون ہے اور ناخالص کون ہے۔ سورہ انفال میں آیہ 27 میں یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے مومنو جو ایمان لائے ہو، خیانت مت کرو، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور تم جانتے بھی ہو، آگاہ بھی ہو، یعنی امانتوں کو بھی جانتے ہو
اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ خیانت ہے جو ہم کر رہے ہیں، امانت داری نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آیا 28 میں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور یہ جان لو کہ تمہارے اموال و تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش کا ذریعہ ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں مومن کون ہے، منافق کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ انہی سے آزمائے جاؤ گے۔ جس کی اولاد نہیں ہے اس کی آزمائش نہیں ہوئی ابھی، خواہش ہوتی ہے، تمنا ہر ایک کو ہے، خوب اولاد والے سخت آزمائش میں ہیں۔ اولاد بتائے گی کہ ان کے ماں باپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اولاد زبان سے نہیں بتائے گی، بلکہ والدین اولاد کو جو جہت دیتے ہیں، والدین اولاد کو جو نگاہ رکھتے ہیں، جس طرح مال، صاحب مال کی نسبت کیا نگاہ رکھتا ہے، مال کے ساتھ اپنا کیا ارتباط سمجھتا ہے، اور مال کے بارے میں اپنی کیا سوچ رکھتا ہے، یہی بتائے گا کہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، مومن ہے یا منافق ہے۔ اولاد کے متعلق انسان کی نگاہ، صاحب اولاد کی نگاہ بتائے گی کہ یہ صاحب اولاد مومن ہے یا منافق ہے۔ اگر اولاد نہ ہو معلوم نہیں ہوگا۔ یہ فتنہ ہے تمہارے لیے، تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں، انہی سے پہچانے جاؤ گے تم۔ آیا مال کے لیے کوئی تمہیں احساس ہے، معیار ہے، ضابطہ ہے کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ مالک اس کا کون ہے، اور آپ کے پاس کس حیثیت سے ہے یہ مال؟ اگر نہیں ہے تو بھی آزمائش ہے آپ کی، مال موجود ہے تو بھی آزمائش ہے، مال نہیں ہے تو بھی آزمائش میں ہوں۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ خائن ہے یا امین، مال بتائے گا خیانت کار اور امانت دار۔ مال اللہ کی ملک ہے، مالکیت اللہ کی ہے، انسان مالک نہیں ہے مال کا، انسان عبد ہے، عبد اور مالک اللہ کی ذات مالک ہے، انسان عبد خدا ہے۔ عبد کہتے ہی اس کو ہیں جو مالک نہ ہو، جس کی ملک میں کچھ نہ ہو، اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، اس کی حیثیت فقط امانت ہے۔ اگر مال میں مالکانہ تصرف کیا یہ خائن ہے۔ مالک کا مال ہے، اس نے عبد کو دیا ہے، سونپ دیا ہے، یہ مال عبد کے حوالے کیا ہے مالک نے، اور عبد کو رہنمائی کر دی ہے کہ یہ مال میرا ہے، میں نے تجھے دیا ہے، اس کے اندر یہ تصرفات جائز ہیں اور یہ تصرفات ناجائز ہیں۔ تو مالک نہیں ہے کہ اپنی ثوابدید پر اس مال کے اندر تصرف کرے، تو مالک نے بتانا ہے، تو نے مالک کی ہدایات کے مطابق مال خرچ کرنا ہے، مال حاصل بھی کرنا ہے مالک کی رہنمائی کے مطابق، اور مال خرچ بھی کرنا ہے مالک کی رہنمائی کے مطابق۔ اگر مالک کی رہنمائی سے ذرا برابر، منہ برابر انحراف کر کے تو نے اپنی ثوابدید پر مال حاصل کیا یا مال خرچ کیا، تو خائن ہے۔ مال ہوگا تو انسان امین و خائن معین ہوگا، فرق پتہ چلے گا کہ امین کون ہے اور خائن کون ہے۔ اسی طرح اولاد فتنہ ہے، ذریعہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی امانت دی ہے، عبد کو اولاد دی ہے، اور اس اولاد کے متعلق اللہ نے رہنمائی بھی کی ہے کہ یہ اولاد امانت ہے تیرے پاس اللہ کی، اور اس امانت کے بارے میں یہ رہنمائی ہے۔ چونکہ پہلے
مومنین کو خطاب کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، مومنو خائن مت بنو، اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور آپس کی اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، تم خائن نہ بنو۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ وَاعْلَمُوا، اے مومنو جان لو، لا تخونو کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا، یہ بھی جان لو کہ اموال و اولاد آزمائش ہیں تمہاری، یعنی اولاد و اموال میں آزمائش ہے تمہارے لیے۔ آزمائش کس لیے؟ کس نوع کی؟ امانت داری اور خیانت کی آزمائش ہے، افتنان ہے، ابتلا نہیں ہے۔ یہاں اس کو افتنان کہا ہے۔ افتنان جیسے اشارہ کیا کہ جب کھوٹ آ جائے، ملاوٹ آ جائے، اضافی چیز کسی میں شامل ہو جائے، وہ اضافہ نکالنے کے لیے آزمائش کی جاتی ہے۔ ابتلا نقص برطرف کرنے کے لیے، کمی دور کرنے کے لیے ہے۔ ابتلا میں اضافی کوئی شے نہیں آ جاتی اندر تاکہ اسے دور کیا جائے۔ مثلا سونے میں ملاوٹ آ جاتی ہے، کوئی دوسری دھات ملا دی جاتی ہے، یہ ملاوٹ ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ سونے کا عیار کم ہے، سونے کا پیمانہ جس پر سونے کو پرکھتے ہیں، تولتے ہیں، جس سے سونے کی قدر جس سے معلوم کرتے ہیں، اس کو عیار کہتے ہیں۔ عیار کہ کتنے عیار کا ہے، اور معیار، عیار پرکھنے کے آلہ کو کہتے ہیں۔ معیار کسوٹی، سنیارے کے پاس جو کسوٹی ہوتی ہے جس پر رگڑ کے وہ سونا پرکھتا ہے، وہ معیار کہلاتی ہے۔ اس سے یہ لفظ عام ہو گیا ہے کہ ہر چیز کا عیار ہے، اور عیار شے کی پرکھنے کے لیے معیار کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ذریعہ عیار سنجی، ذریعہ عیار شناسی، قدر شناسی۔ مثلا انسانوں کا ایک عیار ہے، عیار یعنی قیمت، قدر، درجہ، اور یہ درجہ جس چیز سے پرکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، جس چیز پر، جس پیمانے پر، اسے معیار کہتے ہیں۔ اس معیار پر ہم پرکھیں گے انسانوں کو اور پتہ چلے گا۔ مثلا دوست کو کسی معیار پر پرکھنا ہے تاکہ دوست کا عیار پتہ چل جائے، یہ دوست کس قدر کا ہے، کس درجے کا ہے، کس قیمت کا ہے، اس کا وزن شخصیت کا کتنا ہے، گھٹیا ہے، پست ہے، خبیث ہے، طیب ہے، عظیم ہے، کریم ہے، برتر ہے، اعلیٰ ظرف ہے، کم ظرف ہے۔ یہ عیار ہے انسان کا، اس عیار کو معیار سے پرکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات سونے میں ملاوٹ آ جاتی ہے، یہاں پر سونے کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ خالص کرنے کا عمل افتنان کہلاتا ہے۔ بعض اوقات سونے میں ملاوٹ نہیں آئی بلکہ اس کا عیار کم ہے، درجہ کم ہے، کم کیرٹ کا ہے، لنڈے میں اس کو کیرٹ کہتے ہیں، کم کیرٹ کا ہے یہ سونا، عیار کم ہے اس کا۔ خوب جب عیار کم ہو تو عیار بڑھانے کے لیے کہ یہ اعلیٰ عیار کا سونا بن جائے، پھر آزمائش کی ضرورت ہے۔ اس آزمائش کو بلوا کہتے ہیں، ابتلا کہتے ہیں، یہ افتنان نہیں ہے۔ ارزش، قیمت بڑھانے کے لیے، کمی دور کرنے کے لیے، عیار بڑھانے کے لیے ابتلا کیا جائے گا، اور کھوٹ نکالنے کے لیے افتنان میں ڈالا جائے گا۔ یہ دو الگ آزمائشیں ہیں۔ اولاد، اولاد ملنا، اولاد کا ہونا، اولاد اللہ دیتا ہے، یہ افتنان ہے، انسان کی کھوٹ دور کرنے کے لیے ہے، پرکھنے کے لیے کہ اس میں کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ سچ اور جھوٹ انسان کا پکڑنے کے لیے اولاد دی ہے۔ جس طرح امانت و خیانت میں فرق رکھنے کے لیے، امین و خائن الگ کرنے کے لیے مال دیا ہے، امین و خائن ہی پرکھنے کے لیے اولاد دی ہے۔ مال و اولاد کا ایک فلسفہ ہے۔
کہ امین معلوم ہو جائیں اور خائن معلوم ہو جائیں۔ امین کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی امانت اللہ کی راہ میں دے دی ہے، جنہوں نے مالک کا مال مالک کے حوالے کر دیا ہے اور مالک کی ہدایات کے مطابق اس میں تصرف کیا ہے، جیسا مالک نے کہا تھا ویسا کیا ہے۔ خائن کون ہے؟ جس نے مالک کی شے میں اپنا تصرف کیا ہے، اپنی ثوابدید سے تصرف کیا ہے۔ یہ سب خائن ہیں۔ اس لیے اولاد و مال دیا ہے کہ تم آزمائے جاؤ، سچے اور جھوٹے پکڑے جاؤ، خائن اور امین مشخص ہو جاؤ کہ تم میں خائن کون ہے اور امین کون ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس حکمت شریف میں فرماتے ہیں کہ فإن اللہ سبحانہ یقول وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارے اموال و تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ و افتنان ہیں۔ وَمَعْنَى ذَلِكَ، اس کا معنی کہ امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اموال و اولاد فتنہ ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انہ یختبرہم بالاموال والاولاد، خدا اس لیے دیتا ہے مال و اولاد، اور مال و اولاد کو بعنوان فتنہ دیا ہے، فتنہ کے عنوان کے ساتھ دیا ہے کہ یہ لو فتنہ ہے تمہارا، آزمائش ہے تمہاری۔ کس کے لیے؟ اختبار کے لیے۔ اختبار کشف حقیقت، خبر لینے کے لیے، راز معلوم کرنے کے لیے، تاکہ یہ پتہ چلے لِیَتَبَیَّنَ یختبرہم بالاموال والاولاد، مال اور اولاد دیا ہے تاکہ اللہ یہ جان لے، یہ کھول دے، لِیَتَبَیَّنَ السَّاخِطُ لِرِزْقِهِ وَالرَّاضِ بِقِسْمِهِ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ مال و اولاد دیا ہے تاکہ یہ جان لے کہ کون ساخط ہے اور کون راضی ہے۔ یعنی خدا نے جو مال دے دیا اس پر اعتراض کس کو ہے، اور خدا نے جو اولاد دے دی اس پر اعتراض کس کو ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ ابھی ایک پہلو جس طرح قرآن کریم نے آیہ خیانت پہلے ذکر فرمائی کہ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، یعنی لا تخونوا اماناتکم، خیانت مت کرو مومنو۔ وَاعْلَمُوا، اور اے مومنو جان لو کہ میدان خیانت و معرض خیانت، منصہ خیانت اولاد و مال ہے تمہارے لیے۔ وَاعْلَمُوا کہ یہ ہے، یا خیانت ہوگی تم سے، یا مال میں کرو گے یا اولاد میں خیانت کرو گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد دے کر مومن کو اختبار کیا ہے، آزمایا ہے، پرکھا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ مومن ساخط ہے یا راضی ہے، کہ خدا نے جو دے دیا مال اس پر اعتراض ہے، اس کو کم دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، دیر سے دیا ہے، اتنی مقدار میں کیوں دیا ہے، اس سے زیادہ میرا استحقاق بنتا ہے۔ خوب، یہ ساخط ہے، یہ ناراض ہے، یہ معترض ہے، خدا پر اعتراض رکھتا ہے، ناراض ہے یہ۔ والراضی بقسمہ، اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے، جسے خدا نے جو دے دیا ہے اس پہ قانع ہے اور اس پہ راضی ہے، اعتراض نہیں کرتا کہ یہ کیوں دیا خدا نے، یہ تو میں نے تو وہ مانگا تھا، خدا نے وہ دینا تھا اور یہ دے دیا، اتنا مانگا تھا کم دے دیا، یا سرے سے دیا ہی نہیں جو کچھ میں نے مانگا تھا۔ جو بھی شاکی ہے، جس کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے
کہ نظام الہی میں، عدل الہی میں محروم رکھا گیا ہوں، مجھے میرا حق نہیں ملا، میں اس سے زیادہ کا استحقاق تھا۔ مثلا بعض اولاد کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ میں نامناسب ماں باپ کے ہاں پیدا ہو گیا، میں دیہاتیوں کے ہاں کیوں پیدا ہو گیا، میں گاؤں میں کیوں پیدا ہو گیا، میں ان ان پڑھوں کے ہاں کیوں پیدا ہو گیا، میں اس قبیلے میں کیوں پیدا ہو گیا، میں اس نسل میں کیوں پیدا ہو گیا، میں اس خطے میں کیوں پیدا ہو گیا، میں اس قوم میں کیوں پیدا ہو گیا۔ یہ بعضوں کو اعتراض ہے، جیسے بعضوں کو اعتراض ہے میں اس شکل کے ساتھ کیوں پیدا ہوا، جو بھی شکل خدا نے بنا دی ہے میں اس شکل میں کیوں پیدا ہوا، یہ اعتراض ہے۔ یہ اللہ کے کام پر، فعل پر اعتراض ہے کہ کیوں خدا نے مجھے ایسے بنا دیا ہے۔ رضا یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو بنایا، جہاں بنایا، جو دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، مجھے قبول ہے۔ یہ رضا طیب نفس، رضا تمایل نفس، رجحان نفس و رغبت نفس کے ساتھ کسی بات کو مان لینا، خوشی سے کسی بات کو مان لینا، طیب خاطر کے ساتھ کسی چیز کو ماننا، یہ رضا ہے۔ اب مان تو بہت سارے لیتے ہیں، لیکن کیوں مانتے ہیں؟ سزا سے بچنے کے لیے، تنبیہ سے بچنے کے لیے۔ یہ راضی نہیں ہوتے، یہ ساقط ہیں۔ راضی ان کو کہتے ہیں جو رغبت سے، اگر ان کے اوپر دباؤ نہ بھی ہو، پابندی نہ بھی ہو، پھر بھی یہ اس کو قبول کرتے ہیں، نہ کہ کسی توبیخ و تنبیہ اور سرزنش سے بچنے کے لیے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس صورت میں یہ راضی و اہل رضا شمار نہیں ہوتے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس طرح باس ولایت میں عرض کیا کہ اللہ نے دین کے بارے میں فرمایا کہ یہ دین مرضی خدا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام تمہارا دین ہے۔ اب کیا فرق ہے اسلام اور دین میں کہ اسلام تمہارا دین ہے؟ دین یعنی نظام، اسلام تمہارا نظام ہے۔ وَرَضِيتُ، اور اللہ راضی ہے فقط اس صورت پر کہ اسلام تمہارا دین ہو، نظام۔ دین کا معنی نظام، ورنہ یہ آیت ترجمہ تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اگر دین کا معنی نظام نہیں کریں گے، کچھ اور کریں گے، تو یہ آیت کیا معنی دیتی ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین طلب کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کرے، کیا فرق کیا ہے اسلام اور دین میں؟ دین نظام ہے، نظام کا نام دین ہے۔ یہ نظام اسلام ہو، اسلام ہی تمہارا نظام ہو۔ اللہ فقط ایک چیز پر راضی ہے کہ اسلام تمہارا نظام ہو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب آپ ہم دیکھیں ہم کس پہ راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہو، نظام ہو۔ ہم ہر نظام پہ راضی ہیں، ہم بھی راضی ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی انہی پہ راضی تھے، صدیوں سے راضی ہیں۔ اس چیز پہ راضی ہیں جس پہ اللہ راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ فقط ایک چیز پہ راضی ہے، رضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام نظام ہو تو اللہ راضی ہے، لیکن ہم ہر حال میں راضی ہیں۔ جمہوریت نظام ہو تو بھی راضی ہیں، ڈکٹیٹرشپ ہو تو بھی راضی ہیں، اور آمریت ہو تو بھی راضی ہیں، بادشاہت ہو تو بھی راضی ہیں، قبیلے کا کوئی سردار ہو وہ اس پہ بھی راضی ہیں، قومیت ہو تو اس پہ بھی راضی ہیں، علاقائیت پہ بھی راضی ہیں، کوئی نادان ہمارا لیڈر بن جائے اس پہ بھی راضی ہیں، ہر ایک پہ راضی ہیں۔ بس خدا کی رضا پر راضی نہیں ہیں، یعنی ساخط ہیں، یعنی معترض ہیں۔ اسلام کے نظام ہونے پر راضی نہیں، اللہ اسلام کے نظام ہونے پر راضی ہے، فقط ایک صورت میں۔ ایک شق ہے اللہ کی رضا کی، ہماری رضا کی شقیں بہت ہیں، ہم ہر صورت میں راضی ہیں، ہر حال پہ راضی ہیں،
نہیں اگر راضی تو وہ خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. والراضی بقسمہ، تاکہ خدا کو یہ معلوم ہو جائے کہ ساخط کون ہے، ناراض و معترض کون ہے، اور راضی کون ہے اللہ کی اس تقسیم و خلقت پر. وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اگرچہ اللہ کی ذات ان کے نفوس سے زیادہ ان کے حقیقتوں سے آگاہ ہے. اللہ کو علم ہے، ان سے زیادہ ان کا علم ہے. پھر بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اختبار کیا ہے، چونکہ اللہ کو تو علم ہے راضی کون ہے و ساخط کون ہے. پھر کیوں افتنان کیا، مال و اولاد کیوں دیے، فتنوں میں کیوں مبتلا کیا اگر اللہ کو علم ہے. ممتحن جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، ساخط ہیں یا راضی ہیں، خائن ہیں یا امین ہیں. جب اللہ کے علم میں ہے سب کچھ تو پھر کیوں افتنان کیا. اللہ کو علم ہے. وَلَكِنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ. خداوند تبارک و تعالیٰ نے افتنان اس لیے کیا کہ یہ ان کے اندر موجود سخط و رضا یہ فعل بن کر نمایاں ہو جائے، کھل کے سامنے آ جائے، اس کو نکھار مل جائے، یہ اظہار کرے. یہ چیز جو پنہان ہے اللہ کے علم میں ہے اور اس کے اندر ہے یہ رضا، اللہ کے علم میں ہے اور اس کے اندر ہے یہ سخط. اللہ نے امتحان میں ڈالا تاکہ یہ خالصی اگر ہے تو کھل کے باہر آ جائے، ناخالصی بھی کھل کے باہر آ جائے. جیسے سونے کو کیوں پگھلایا، تاکہ ناخالصی کھل جائے. لیتبین، کہ یہ ناخالصی کھل کے سامنے آ جائے، یہ زبد و جھاگ باہر نکل آئے، پتہ چل جائے کہ یہ جھاگ ہے، یہ سونا نہیں ہے. بھلے سنیارے کو علم ہے کہ سونے کے اندر کھوٹ ہے، علم کھوٹ کے علم سے سونا خالص نہیں ہوتا. مثلا کسی کو پتہ ہو کہ یہ شخص کھوٹا ہے، اس کے اندر کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے. خوب اگر معلم کو علم ہو کہ یہ طالب علم، یہ شاگرد، اس میں ملاوٹ ہے، معلم کا علم اسے خالص نہیں کرے گا جب تک معلم اسے آزمائش میں نہیں ڈالے گا. یہ ناخالصی اس کی باہر نہیں نکالے گا، اور یہ خلوص بھی اس کا جب تک نمایاں نہیں کرے گا، کھلے گا نہیں، اس کی ناخالصی برطرف نہیں ہوتی. اللہ نے اپنی لا علمی دور کرنے کے لیے افتنان نہیں کیا، آزمائش نہیں کی، بلکہ اللہ نے اس کے اندر موجود خالصی و ناخالصی نمایاں کرنے کے لیے اسے آزمائش میں ڈالا ہے. ورنہ اللہ کے تو علم میں ہے کون خالص ہے اور کون ناخالص. اس علم سے خالصی و ناخالصی جدا نہیں ہوتے، اس علم سے اس شے کے اندر خلوص پیدا نہیں ہوتا کہ چونکہ اللہ کو علم ہے بس یہی کافی ہے، بلکہ اس علم کے مطابق اب آزمائش ہوگی، اور اس علم کے مطابق جو حقیقت ہوگی وہ کھل کر نمایاں اس انسان کے سامنے آ جائے گی. وہ افعال ظاہر ہوں، نمایاں ہوں، برملا ہوں، جن کے ذریعے سے انسان ثواب و عقاب کا مستحق بنتا ہے، تاکہ اب اسے سزا بھی دی جائے اور اسے عذاب بھی دیا جائے اور اسے ثواب بھی دیا جائے. اگر یہ ثواب کا مستحق ہے، خالص ہے، مومن ہے، اسے ثواب دینا ہے، اجر دینا ہے اللہ نے. اور اگر یہ عذاب کا، عقاب کا مستحق ہے، منافق ہے، تو اسے عذاب دینا ہے. لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يُحِبُّ الذُّكُورَ وَيَكْرَهُ الْإِنَاثَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں پسند نہیں کرتے. اگر انہیں خدا بیٹیاں دے دے، یہ اللہ پہ اعتراض رکھتے ہیں، شدید اعتراض ہے. بعض اوقات زبان سے کر دیتے ہیں اعتراض، پھر بیٹی پیدا ہو گئی. افسوس کرتے ہیں یہ پاکستان کی جاہلیت ابھی بھی ہے. ایسے مومن اپنے رشتہ دار مثلا افسوس کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تعزیت کے لیے جاتے ہیں. اس قدر نادان و احمق ہیں، اور ہیں مومن، اپنے آپ کو کہتے مومن ہیں.
اس لیے خدا نے بیٹی دی ہے تاکہ یہ سسرال اور یہ میکے میں منافق سارے کھل کے سامنے آ جائیں، ناخالص سارے کھل جائیں، اس لیے اللہ نے بیٹی دی ہے ان کو. پھر بیٹی ہو گئی ہے. افسوس ہے، اللہ کی طرف سے ہے، راضی رہو اللہ کی رضا پہ. جیسے کوئی مر گیا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہو. بیٹی پہ اس طرح تعزیت و تسلیت ایک دوسرے کو کہتے ہیں، خوشی کا اظہار نہیں کرتے کہ خدا نے بیٹی دی ہے، جو اللہ کی طرف سے میں راضی ہوں اس پر. خدا دے دے، جتنی بیٹیاں دے راضی رہو، شکر خدا کرو. بیٹا دے دے خدا، اس پہ راضی رہو. جب انسان بیٹوں پہ خوش ہوتا ہے، بیٹیوں پہ ناراضی، اسی کے لیے خدا نے اولاد دی ہے. بیٹیاں بھی اسی لیے دی ہیں کہ منافق کھل کے سامنے آ جائیں، بیٹے بھی اس لیے دیے ہیں کہ خائن کھل کے سامنے آ جائیں، معلوم ہو جائے کہ انہوں نے ایمان کا لبادہ اوڑا ہوا ہے. احسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کہہ دیں زبان سے آمنا اور پھر چھوڑ دیے جائیں، پھر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں ہم، اور ان کی آزمائش نہیں کریں گے. ان یترکوا، چھوڑ دیے جائیں گے. یعنی بیٹی دے گے ہم، آپ کہو مومن ہیں، پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے؟ نہ، چھوڑیں گے نہیں، ترک نہیں، اپنے حال پہ نہیں چھوڑیں گے متروک، بلکہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا کریں گے. اس بیٹی پہ آپ کی حالت نظر آئے گی، کھل کے سامنے آ جائیں گے. آپ جو بڑے اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو اور کہتے ہو جو کچھ ہے اللہ کا ہے، میں خدا کے لیے ہوں، خدا نے یہ سب کچھ کیا ہے، بیٹی کی پیدائش پہ پتہ چل جائے گا کیا ہو تم. نالائق ہو یا لائق ہو، راضی ہو یا ناراض ہو یا معترض ہو، شیطان ہو یا فرشتے ہو تم، یہ بیٹی کی پیدائش ہی بتا دے گی. خوب جن گھروں میں افسوس کا سما ہو جاتا ہے، منہ لٹک جاتے ہیں، جن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، ان کے بھی اور ان کے ماں باپ کے، سسرال و میکے دونوں کے، اور دوستوں کے اور قریبیوں کے اور ساتھیوں کے، اور سارے تعزیت تسلیت کہتے ہیں، انہی کو کھولنا مقصود تھا. یہ اس لیے اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے. ایک قرآن کا فرمانا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ خائن اور امین پرکھنے کے لیے اولاد اور مال دیا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ خائن اور امین جاننے کے لیے بھی ہے، راضی و ساخط جاننے کے لیے بھی اولاد و مال ہیں. مال دیا ہے تاکہ ساخط بھی پتہ چل جائے، راضی بھی پتہ چل جائے، معترض اور اعتراض رکھنے والا بھی معلوم ہو جائے اور راضی بھی معلوم ہو جائے. معلوم ہو جائے سے مراد نہ کہ اللہ کی لا علمی نعوذ باللہ برطرف ہو جائے. اللہ کے ہاں لا علمی نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، بلکہ اس کی سخت کھل کے سامنے آ جائے، جو چھپی ہوئی ہے اندر، پنہان ہے، یہ ناخالص الگ ہو جائے، اور وہ جو راضی ہے وہ خالص الگ ہو جائے. خالص کون ہے؟ جس کو بیٹی کی پیدائش پر اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی بیٹے پر ہو، اور جس کو بیٹے کی پیدائش پر اتنا ہی خوشی ہو جتنی بیٹی کی پیدائش پر ہوتی ہے. فرق نہ کرے دونوں کے درمیان. اگر فرق کر دیا، بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ساخط اور بیٹے کی پیدائش پہ راضی، یہ اولاد نے تمہیں کھول دیا ہے، برملا کر دیا. اولاد نے تمہارا پول کھول دیا ہے. اولاد نے تمہیں نقاب تمہاری اتار دی ہے، تمہاری ایمان کا سارا اس نے راز فاش کر دیا ہے. اس اولاد نے، بیٹا پیدا ہوا ہے بغلیں بجائی ہیں تم نے، بیٹا پیدا ہوا ہے جشن منائے ہیں تم نے، بیٹا پیدا ہوا ہے مبارکبادیں دی ہیں تم نے، اور بیٹی کی پیدائش پہ لٹک گیا، منہ مرجھا گئے ہو، افسردہ ہو گئے ہو، اور افسوس اور تعزیت کا سما ہے تمہارے یہاں. اسی بیٹا اور بیٹی نے تمہیں کھول دیا ہے، عریان کر دیا ہے. اسی کو فتنہ کہتے ہیں. کھوٹا اور کھرا الگ ہو گیا ہے. اب دعویٰ ایمان نہ کرنا کہ ہم مومن ہیں. احسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ دعویٰ کریں؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ چھوڑ دیے جائیں گے اپنے حال پر جب کہیں گے ہم مومن ہیں؟ چھوڑے نہیں جاؤ گے. اب آپ کو ہم بیٹے دیں گے، بیٹیاں دیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ ہو سچے ہو یا جھوٹے ہو تم. جس طرح
پہلی آیت میں پڑھا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیوں افتنان ڈالنا ہے، لَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس لیے کہ سچے اور جھوٹے معلوم ہو جائیں، معین ہو جائیں، نہ کہ لا علمی خدا کی دور ہو جائے، نعوذ باللہ، معین ہو جائیں، مشخص ہو جائیں، کھل کے سامنے آ جائیں، صادقین کا صدق نمایاں ہو جائے اور کاذبین کا کذب نمایاں ہو جائے۔ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يُحِبُّ الذُّكُورَ وَيَكْرَهُ الْإِنَاثَ، بعض بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، بیٹیوں کو ناپسند، وَبَعْضَهُمْ يُحِبُّ تَثْمِيرَ الْمَالِ وَيَكْرَهُ انسلام الحال، اور بعض ایسے ہیں مال بڑھتا رہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ مال ہمارا بڑھتا ہی رہے، تثمیر مال، استثمار مال کو پسند کرتے ہیں، یعنی ثمر دیتا رہے، پھلتا پھولتا رہے، کاروبار آگے بڑھے، چمکتا رہے۔ لیکن اگر نہ بڑھا مال، وہ بھی یہاں لٹک جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، جیسے بیٹی والوں کے منہ لٹکے ہوتے ہیں، جن کے کاروبار میں نفع نہیں ہوتا، اب ان کی حالت ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ ایک سیزن نہیں لگا، وہ پچھلے سال والا ابھی نہیں ہوا نفع، یا نقصان ہو گیا مال کے اندر، ایسے ہی ہیں جیسے بیٹی والے، جن کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کی حالت وہی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں مومن، پھر بھی خدا سے دعا کریں کہ ہمارا کاروبار بہتر ہو جائے۔ خدا نے جو دے دیا اس پہ شاکر رہو، راضی رہو۔ پہلے خدا نے زیادہ دے دیا، مال بڑھا دیا، اس پہ بھی راضی ہیں، اب نہیں بڑھا، اس پہ بھی راضی ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا، اس پہ بھی راضی ہیں، بیٹی پیدا ہوئی، اس پہ بھی راضی ہیں۔ یوں نہیں کہ انسان معترض ہو، ایک حالت پر معترض ہو۔ بعض ہیں اوپر سے مومن، زبان سے آزمائشوں میں غیر مومن نظر آ جاتے ہیں۔ اگر ساخط ہیں اللہ کی دین پر اور اللہ کے عطا پر اور اللہ کی تقسیم پر، یہی جاننا چاہ رہا تھا، انہی کو برملا، انہی کو کھولنا چاہ رہے تھے کہ یہ مومن نہیں ہیں، یہ منافق ہیں۔ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، آمنا، اور عمل میں اعتراض رکھتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ اعتراض رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مومن۔ زبان سے کہتے ہیں مومن، کاروبار میں تھوڑی سی ٹھنڈک آ جائے، نفع کم ہو جائے، نہ کہ نقصان ہو جائے، نفع کم ہو جائے، ناراض ہو جاتے ہیں، معترض ہو جاتے ہیں، سخت و ساخط ہو جاتے ہیں۔ وَيَكْرَهُ انسلام الحال، اور بدحالی، مالی بدحالی کو پسند نہیں کرتے۔ خوب، یہ ایک سادہ مفہوم تھا اس حکمت شریفہ کا جو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیا۔ اب بعض نکات تفسیری اگر اور مناسب ہوئے تو انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔